بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ہے لالچ کے بارے میں۔ کسی گاؤں میں ایک لالچی اور کنجوس آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام ابراہیم تھا۔ جب بھی کوئی اس سے پیسوں کی مدد مانگتا تو وہ اسے یہ کہہ کر بھگا دیتا کہ یہاں کوئی پیسوں کا درخت لگا ہوا ہے جو سب کو پیسے بانٹتا پھرو۔ ایک دن وہ کہیں جا رہا تھا، اسے ایک آدمی ملا جو خود کو جادوگر کہہ رہا تھا۔ اس نے ابراہیم سے کہا، کیا تمہیں زیادہ پیسے چاہیے؟ ابراہیم تھا ہی بڑا لالچی انسان، فوراً بغیر سوچے سمجھے راضی ہو گیا۔ پھر ابراہیم نے کہا، جادوگر بھائی جلدی کریں، مجھے جلدی بتائیں کیا کرنا ہوگا۔ جادوگر ابراہیم سے کہا، اپنا سارا پیسہ نکال کر لے آؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ ابراہیم فوراً اندر گیا اور اپنے پیسے نکال کر لے آیا۔ ان میں 500 اور 1000 والے بہت سے نوٹ موجود تھے۔ جادوگر کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ پھر اس نے ابراہیم سے کہا، اپنی آنکھیں بند کر لو ورنہ جادو بیکار ہو جائے گا۔ ابراہیم نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب میں امیر ہو جاؤں گا۔ جادوگر نے اپنی جیب سے 5,000 والے نقلی نوٹ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے اور ابراہیم کے سارے پیسے اپنی جیب میں ڈال لیے۔ پھر ابراہیم کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ نوٹ بدل رہا ہوں، منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے ابراہیم سے کہا کہ تم اپنی آنکھیں کھول دو۔ ابراہیم نے فوراً اپنی آنکھیں کھولیں اور 5,000 کے نوٹ دے کر بہت ہی خوش ہوا۔ جادوگر نے ابراہیم سے کہا، اچھا اب مجھے اجازت دو۔ ابراہیم خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے جادوگر کا شکریہ ادا کیا۔ جادوگر کے جانے کے بعد وہ ہوش میں آیا۔ جادوگر اس کو سارے نقلی نوٹ دے کر خود اصلی نوٹ لے کر فرار ہو چکا تھا۔ اب وہ کنگال ہو گیا تھا۔ دوستو، اسی لیے کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے۔ کبھی بھی زیادہ لالچ نہیں کرنی چاہیے اور جہاں تک ہو سکے دوستوں کی مدد کریں۔ اسی طرح ایک جنگل میں بہت سارے جانور رہا کرتے تھے۔ شیر جنگل کا بادشاہ تھا۔ اس کا بیٹا تھا جس کا نام تھا ٹوٹو۔ وہ بہت بہادر اور سمجھدار تھا۔ جنگل میں ایک اور بہت خوبصورت تالاب تھا، لیکن اس تالاب میں کچھ مگرمچھ رہا کرتے تھے۔ اس تالاب میں مگرمچھ اپنی مرضی چلاتے اور کسی کو تالاب سے پانی نہیں پینے دیتے تھے۔ مگرمچھ کہتے تھے کہ پہلے ہمارے کھانے کو پھل وغیرہ لاؤ اور پھر پانی پیو۔ بیچارے جانور جنگل سے پھل جمع کرتے اور مگرمچھوں کو لا کر دیتے، پھر مگرمچھ ان کو پانی دیتے تھے۔ سب جانور مگرمچھوں سے تنگ تھے، لہٰذا سب نے مل کر سوچا کہ ہمیں جنگل کے بادشاہ شیر کو یہ بات بتانی چاہیے۔ جانوروں نے کہا کہ ابھی چلتے ہیں۔ اسی وقت چالاک لومڑی بول پڑی، اگر شیر بادشاہ اس معاملے میں پیچھے ہٹا تو اس کو جنگل کا بادشاہ قرار نہیں دیا جائے گا۔ لومڑی نے سارے جانوروں کو شیر کے خلاف بھڑکا دیا۔ سب جانور مل کر شیر کے پاس گئے اور سارا معاملہ بتایا اور یہ بھی کہا، آپ ہم کو ان مگرمچھوں سے نجات دلائیں ورنہ آپ یہ جنگل چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر سب جانور وہاں سے چلے گئے۔ یہ سارا ماجرا شیر کا بیٹا ٹوٹو سن رہا تھا۔ جنگل کا بادشاہ شیر ساری رات پریشان رہا۔ ٹوٹو یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے جنگل کے سارے جانوروں کو بلوایا اور ان سے کہا، اس جنگل کے بادشاہ شیر بہت ہی اچھے ہیں، آپ لوگوں کا اتنا خیال کرتے ہیں اور آپ ہیں کہ مشکل وقت میں ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ چالاک لومڑی نے کہا، اس چھوٹے سے بچے کو کیا پتہ ان باتوں کے بارے میں، لیکن ٹوٹو کی یہ بات جانوروں کے دلوں میں جڑ پکڑ گئی اور ان سب جانوروں نے شیر کے پاس جا کر اپنے رویے کی معافی مانگی اور کہا، ہم سب مل کر مگرمچھوں کا مقابلہ کریں گے۔ سب سوچ رہے تھے کہ مگرمچھوں کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ اتنے میں ٹوٹو بول پڑا کہ ہم مگرمچھوں کو کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے، ان کا سب سے پسندیدہ کھانا خرگوش ہے۔ اب تو شامت خرگوش کی تھی۔ اتنے میں ہی ہاتھی بول پڑا، ہم خرگوش کو مار تو نہیں سکتے؟ ٹوٹو نے کہا، نہیں، ہم اسے ماریں گے تو نہیں، ہاں اس کا استعمال ضرور کریں گے۔ سارے جانور ٹوٹو کی شکل دیکھ رہے تھے کہ اس چھوٹے سے بچے کو اتنی عقل مندی والی بات کیسے سوجھی۔ خرگوش کو سب نے حوصلہ دیا اور کہا کہ تمہاری مدد سے سب جانور آرام سے زندگی بسر کر سکیں گے۔ سب کی حوصلہ افزائی پر خرگوش راضی ہو گیا۔ سب نے ایک بہت بڑا گڈھا کھودا اور اس کے اوپر پتے ڈال دیے تاکہ مگرمچھوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے ان کے لیے جال بچھایا ہوا ہے۔ اب کا کام شروع ہوا۔ خرگوش مگرمچھوں سے بغیر پوچھے پانی پینے لگا۔ مگرمچھوں نے جب دیکھا کہ انہیں بہت غصہ آیا، ان میں سے ایک نے کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے کھا لیا جائے۔ دوسرے مگرمچھوں نے یہ سنا تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ خرگوش نے مگرمچھوں کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ خرگوش وہاں سے ہلکے ہلکے بھاگنے لگا۔ مگرمچھ
بھی لالچ میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے۔ مگرمچھ خرگوش کا پیچھا کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے جہاں پر جال بچھایا ہوا تھا۔ خرگوش جال کے اوپر سے چھلانگ مار کر دوسری طرف گر پڑا اور سارے مگرمچھ گڈھے میں جا گرے۔ اس طرح سارے مگرمچھوں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ خرگوش نے سکون کا سانس لیا۔ پھر سب نے ٹوٹو اور خرگوش کا شکریہ ادا کیا اور جنگل کے بادشاہ شیر نے ایک بہت ہی بڑی دعوت رکھی۔ اس طرح سارے جانور ایک بار پھر پہلے کی طرح ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ دوستو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔